ایک اور اچھا، اب یہاں پر ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اس کے ضمن میں وہ بھی ذکر سے مربوط ہے، اس کے ضمن میں اب ساری گفتگو ہوگی، جو گفتگو ہوگی تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، تو اسی کے ضمن میں اب ہماری ساری گفتگو ہوگی۔ وہ کیا ذکر ہے؟ وہ بھی ذکر دیکھیں خداوند متعال نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، آیت نمبر غالباً 152 ہے، فرمایا وَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُوا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اور تم میرا شکر کرو۔ کس یعنی بریکٹ میں ترجمہ کرنے والے نے بریکٹ میں لکھا نعمتوں کے جواب میں، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، یعنی تم میرا شکر کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اس کے بعد کا کفران نعمت نہ کرو۔ یہ آیت قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی ذکر سے مراد یہاں پہ یاد ہے، تم میرا ذکر کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے موارد ہیں کہ جہاں پر ہم اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے۔ اب سوال ہے کہ اب اللہ کو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، تو اللہ نے کہا نا تم میرا ذکر کرو، یعنی تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد۔ اب سوال ہے کہ ہم کون سے وہ موارد ہیں کہ جہاں ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ دیکھیں یہی موضوع گزر چکا ہے پچھلے جمعے کو، کہ 6 موارد تو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، کہ 6 وہ موارد تھے کہ جہاں میں اللہ کو یاد رکھنا۔ اس میں سے 2-3 اس میں شاید 2 یا 3 شاید تکراری ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ سے تفسیر نمونہ نے اس روایت کے ذیل میں ان چیزوں کو لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ اب پروردگار کہتا ہے تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اب سوال ہے ہم اللہ کو کیا یاد رکھیں؟ پھر اللہ بھی ہم کو وہاں یاد رکھے۔ پہلی چیز ہے انہوں نے لکھا کہ تم مجھے اطاعت میں یاد رکھو، جو پہلے گزر گیا کہ ہمیں اللہ کو کس موقع پہ یاد رکھنا ہے؟ اطاعت میں۔ نماز واجب، روزہ واجب، زکوٰۃ واجب، حج واجب، جتنی بھی واجبات، صلہ رحمی واجب، جہاں بھی واجبات ہیں ان تمام چیزوں میں ہم اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور اس کی نافرمانی میں ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کام اللہ نے منع کیا کرنے کو۔ اگر گناہ سامنے آ جائے تو منع ہے، یعنی وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ پروردگار، یعنی فوراً یہ ذکر آ جائے کہ ہاں خدا تو نے منع کیا، یعنی یہ خدا کا ذکر آنا، خدا نہ خاصا کوئی چیز ایسی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، کانوں سے سنی جا رہی ہے، یا کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ فوراً اللہ یاد آ جائے، اسے کہتے ہیں اللہ کو یاد۔ تم مجھے اطاعت میں یاد رکھو۔ اب دیکھیں اطاعت میں اللہ کہتا ہے تم مجھے اطاعت میں، جہاں میں نے کہا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں جہاں ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں کہاں یاد رکھوں گا؟ اب اس کے جواب میں کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں تمہیں رحمت میں یاد رکھوں گا۔ اب اس کے اوپر انہوں نے قرآن کی ایک آیت بھی لکھی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ پہلی تشریح ہم نے پہلی درس میں بیان کر چکے ہیں، مزید کی تفصیلات بیان نہیں کرتے۔ دوسرا کیا ہے؟ تم مجھے دعا میں یاد رکھو تو میں تمہیں اجابت میں یاد رکھوں گا، یعنی اللہ سے اللہ کہتا ہے تم مجھے دعا تو کرو، میرے سامنے تو آؤ، دعا تو کرو، میرے سامنے آ کے گڑ گڑا کے دعا تو مانگو مجھ سے، تو میں تمہیں اجابت میں یاد رکھوں گا۔ اجابت قبولیت میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اچھا، اب پچھلے درس میں بھی ایک روایت آئی تھی، اگر کسی کو یاد ہو، ایک روایت آئی تھی اس سے مربوط، چھٹے امام کی روایت بیان کی تھی، 4 چیزوں سے مربوط ہیں۔ ہاں یہی آیا تھا یہاں، چونکہ یہ بھی چیز پچھلے ہفتے میں آئی تھی کہ جسے صبر کی توفیق ملی اس سے ثواب سے محروم نہیں رہے گا، جسے شکر ملا وہ نعمت میں اضافے سے محروم نہیں رہے گا، جسے توبہ ملی وہ استغفار سے محروم نہیں رہے گا، اور جسے دعا ملی وہ قبولیت سے۔ یہ پچھلے میں نے تھوڑا ریوائز بھی ہو گیا، یاد رکھیں انشاءاللہ اس سے یہ روایتیں وہی ہیں، کچھ چیزیں میں نے عرض کیا نا اس میں ریپیٹ ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں بھی ہیں۔ تو اب دعا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان کو دعا کرنا، تو خدا کہتا ہے تم مجھے، خود سورہ مومن کی آیت ہے، پروردگار کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تیسرا مورد کیا ہے؟ مجھے ثنا اور اطاعت کے ذریعے یاد کرو، وہی خدا کی ہم ثنا اور اطاعت میں یاد رکھو، خدا کہتا ہے میں تمہیں ثنا اور نعمت میں یاد رکھوں گا۔ 4، تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ اب آپ دیکھیں، تم مجھے دنیا میں یاد کرو تو میں تمہیں بہت آسان اور سمپل ہے۔ اب دنیا میں خدا کو یاد رکھنا یہ آسان تو شاید میں نے کہہ دیا آپ نے سن بھی لیا آسان ہے،
لیکن وہی بات کہ کتنے ایسے عمل ہیں کہ جو انسان شاید بچوں کی وجہ سے یا کبھی معاشرے کی وجہ سے, کبھی خاندان کی وجہ سے, کسی نہ کسی وجہ سے, یا شاید اپنی خواہشات کی وجہ سے کہتا اللہ کو بھول جاتا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے دنیا میں یاد رکھو. تو دنیا میں, اب دیکھیے انسان اگر اس خدا کو, پروردگار عالم کو دنیا میں یاد رکھے گا تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں کہاں یاد رکھوں گا, جہاں انسان کو اللہ کی ضرورت ہے. اب دیکھیں انسان کو آخرت میں کس کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ کی. کوئی نہیں اللہ کے علاوہ, جو آپ کے گناہوں کو بخش دے گا, جو رسول کی شفاعت کر, رسول کے ذریعے شفاعت کرے گا, جو جنت دے گا, جو جہنم سے آپ کو بچائے گا, صراط مستقیم پہ آپ کی مدد کرے گا, وہ تمام چیزیں وہی ہیں. تو دیکھیے تو اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے. قیامت میں, روز آخرت میں ہر بندہ چاہتا ہے. تو اس کے لیے پروردگار نے ایک فارمولہ بیان کر دیا. فارمولہ کیا ہے؟ کہ تم بھی مجھے یاد رکھو دنیا میں. اور یہاں یاد رکھنے مراد وہی ہے کہ جو پہلے تمام چیزیں بیان ہوں گی, ساری وہی چیزیں ہیں کہ واجبات میں, اطاعت میں, گناہوں سے بچنے میں, یہ تمام چیزیں وہی ہیں. اللہ کو, انسان کو یاد رکھنا ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے, مثلا انسان کہتا ہے, انسان جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہے, فرض کرے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان اللہ کو یاد رکھے. نماز, عبادت, نماز شب مسلسل, یا دیگر عبادت, زیارت عاشورہ ہے, دیگر جو عبادات ہیں, انسان یہ ساری چیزیں انسان پڑھے گا اور ائمہ معصومین کے توسل کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا, تو پھر وہ اللہ کے قریب ہوگا. تو اس دنیا میں اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے اس دنیا میں یاد رکھو, میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں گا. پھر تم مجھے خلوتوں میں یاد رکھو, یعنی تنہائی میں. تم مجھے تنہائی میں, خلوتوں میں یاد رکھو. میں تمہیں اجتماعات میں یاد رکھوں گا. اب آئیے اس کی بھی ایک مثال دوں آپ کو. اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی بہت سی مثالیں بنیں گی کہ خدا کہتا ہے تم مجھے کہاں یاد رکھو؟ خلوتوں میں, تنہائی کے اندر, عبادتوں, یعنی رات کی تاریکی میں. اگر یہ نا انسان کتنے دفعہ آیا, پہلے بھی آ چکا ہے کہ تنہائی میں یاد رکھو, خدا کو یاد رکھو, گریا کرو, آنسو بہاؤ اللہ کے, خدا کی بارگاہ میں, تنہائی میں. خدا, اب تو پروردگار اس کے عوض میں ہمیں کہاں یاد رکھے گا؟ لوگوں میں. اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. مثال یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے کا یہ قصہ ہے. جناب موسیٰ توریت پڑھتے تھے اور لوگوں کو اللہ کا حکم سناتے تھے. ان احکام میں جناب موسیٰ نے یہ بھی احکام بیان کیا کہ تم لوگ ایک بہت بڑے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. وہ گناہ ہے کہ دوسروں کی ناموس پر تجاوز نہ کرو, پہلے کبھی کو انجام مت دو. جناب موسیٰ یہ بیان کر رہے تھے, اس کو زنا کہتے ہیں مثلا. اب جناب موسیٰ نے کہا کہ تم یہ کام انجام مت دیا کرو. جناب موسیٰ جب یہ احکامات بیان کرتے تھے تو قارون جو تھا اس کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ موسیٰ جو احکامات بیان کر رہے ہیں, یہ اچھا نہیں لگتا تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک خاتون کو تیار کیا اور کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے جب موسیٰ نبی جو ہے, اللہ کا نبی, توریت پڑھ کے سناتا ہے اور احکام الہی کو بیان کرتا ہے, جب وہ کہے کہ یہ گناہ مت کرو تو تم اجتماع میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ موسیٰ نے یہ گناہ کیا, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. اس عورت نے کہا ٹھیک ہے, پیسے مل رہے, ٹھیک ہے, گناہ کر لیں گے, صرف گواہی دینی ہے, جھوٹی گواہی دینی ہے, اور کیا کرنا ہے, جھوٹی گواہی دینی ہے. تو کہا ٹھیک ہے. اب جب دوسرا دن آیا, جناب موسیٰ کو طور پر گئے, اور جناب موسیٰ جب کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جو اعلان پروردگار توریت پڑھ کے جو سناتے تھے, احکام الہی بیان کرتے تھے نا موسیٰ, جب اس بات پر آئے کہ بھائی تم یہ گناہ مت کرو, تو کہا کہ اگر یہ گناہ آپ نے کیا ہو تو. اب دیکھیں نبی پہ تہمت. اب سوچیں اس وقت اجتماع ہے, کہا کہ اگر یہ گناہ آپ نے کیا ہو تو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ تم نے ثابت کر دیا, کوئی گواہ لے آؤ تو ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس عورت کو لے کر آئے, کہا کہ تم گواہی دو کہ تم خدا نخواستہ یہ فعل حرام موسیٰ نے تمہارے ساتھ کیا ہے. تو وہ عورت کہتی, جناب موسیٰ سے کہتی ہے, جناب کہتے ہیں نبی خدا, انہوں نے مجھے پیسے دیے ہیں کہ میں آپ کے خلاف گواہی دوں جبکہ آپ نے کام نہیں کیا. اس وقت جناب موسیٰ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یاد رکھا. دیکھیں یہ اجتماع میں, دیکھیں وہ تو نبی خدا ہے نا, تہمت لگانی چاہیے, لیکن اچھا اب یہ واقعہ, اچھا اس کے بعد ہوا کیا, جو خدا کا شکر ادا کیا تو خدا نے کہا ہم نے قارون کو تمہارے جو ہے سپرد کیا, یعنی تم جو عذاب دینا چاہو. اب دیکھیے خدا نے کہا موسیٰ جو تم جو عذاب دینا چاہو.
تو کیا موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو دس لے, اور حکم دیا, اور زمین آہستہ آہستہ قارون کو دس رہی تھی. حکم دیا موسیٰ نے, اور اس کے بعد روایت میں کہ 70 مرتبہ اس نے جناب موسیٰ کو پکارا, 70 مرتبہ موسیٰ کو پکارا کہ مجھے معاف کر دو, تو موسیٰ نے معاف نہیں کیا. جب کہتے ہیں روایت میں ہے کہ جب جناب موسیٰ کوئی طور پر پہنچے تو خدا نے کہا موسیٰ تم کتنے ظالم ہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے تم کو 70 مرتبہ پکارا, تم نے معاف نہیں کیا. کہا مجھے 1 مرتبہ پکارا تب میں معاف کر دیتا. یہ ہے خدا, دیکھیے یہ خدا ہے. لیکن دوسری طرف اس واقعے میں کیا نتیجہ ہے دوسری طرف کہ وہ نبی خدا ہے, اللہ نے ان کی عصمت کو بچایا, اور یہ اجتماع تھا. اب دیکھیں خدا نہ خواستہ ہوتا ہے معاشرے میں ایسا, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص یا کوئی خاتون نیک ہے, خدا نہ خواستہ کوئی تہمت لگا دے, لیکن اس نے کچھ گناہ نہیں کیا, کوئی گناہ نہیں کیا, یا کوئی برا الفاظ نہیں کہے, لیکن وہ اجتماع میں آ کے کہہ دے کہ اس نے یہ کام کیا, مجھے برا الفاظ کہیں, اور ہر آدمی آپ کو فون کر کے پوچھتا رہے, تو آپ کس کس کو جواب دیتے رہیں؟ یہ آپ کے لیے ایک مشکل کام ہے. کہتے ہیں نا کسی شریف شخص کے لیے بھی, خاتون کے لیے, مرد کے لیے مشکل ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اس نے کبھی زندگی میں نہیں کی اور اس پہ آ جائے, دھبا آ جائے جس سے ہم کہتے ہیں. اس نے کام نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ کتنی توضیح دیتا رہے گا, بھائی کام میں نے نہیں کیا. تو اب دیکھیں خدا کیا کہتا ہے, تم مجھے تنہائی میں یاد رکھو تو میں تمہیں اجتماع. اب میں نے ایک آپ کو ایسی مثال دی ہے, ایسی تاریخ میں آپ کو کئی مثالیں ملیں گی کہ جہاں نیک, یہ تو ایک نبی کی میں نے مثال دی. کتنی دفعہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا شخص, نیک شخص ہو جہاں پروردگار عالم نے اس کی عزت کو رکھا ہوگا, اس پہ تہمت لگنے سے اس کو بچایا ہوگا. تو یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اگر اللہ کو یاد رکھے گا, وہ کون سے مواقع موارد ہیں, وہ یہ موارد ہیں, اس قسم کی تاریخ میں موارد لکھے ہیں کہ اگر انسان اللہ کو یاد رکھے گا تو پروردگار کہتا ہے تم مجھے تنہائی میں یاد رکھو, میں تمہیں جو ہے وہ اجتماع میں یاد رکھوں. پھر اس کے بعد چھٹی چیز, تم مجھے نعمتوں کی فراوانی کے وقت یاد رکھو, میں تمہیں سختیوں میں یاد رکھوں گا. اب دیکھیں پہلی والی چیز جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا وہاں یہ تھا کہ اللہ کو نعمتوں کی فراوانی میں یاد رکھو, آ چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, ہم تمہیں بھی یاد رکھیں گے سختیوں کے وقت. یعنی جب تم پہ سختیاں آئے گی تو کیا ہوگا, جب تم نے ہمیں یاد رکھا نعمت کی فراوانی, جب تم ہمیں بھول نہیں گئے, جب اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی, دولت دی, عزت دی, شہرت دی, مال دیا, سب کچھ اللہ نے دیا, تو کہا جب تم اس وقت اللہ کو تم نے فراموش نہیں کیا اس وقت تم نے, تو اب اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم تمہیں سختیوں میں یاد رکھیں. جب تمہارے پاس سختی آئے گی تو ہم تمہیں یاد رکھیں گے. اس وقت کیا ہوگا, تم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا. اس وقت سختیوں میں انسان خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کر دیتا, یا کوئی ایسا کام کرتا جو اسے نہیں کرنا چاہیے, تو اب کون ہے جو اس کو بچانے والا ہے؟ خدا کہتا ہم ہیں جو اس سے بچا, ہم ہیں جو تمہاری اس وقت سختیوں میں جب تم آؤ گے تو ہم تمہیں اس سختیوں میں یاد رکھیں گے. سختیوں میں جب تم آؤ گے تو ہم تمہیں یاد رکھیں گے. یعنی اس کی پہلی وجہ کیا ہے, تمہیں ہمیں نعمتوں کی فراوانی میں یاد رکھنا ہے, کہ جہاں پر انسان اللہ کو بھول ہی جاتا ہے. اس کے بھی کتنے واقعات ہیں, مال, دولت, عزت. پہلے والے درس میں تھوڑی سی تشریح آئی تھی, وہاں یہ تھا کہ جو 6 موارد تھے اس میں یہی تھا. ایک مورد یہ تھا کہ اللہ کو نعمتوں میں یاد رکھو. لیکن اس میں کیا کہ اللہ کو نعمتوں میں یاد رکھو گے تو پروردگار کہتا ہے ہم تمہیں سختیوں میں یاد رکھیں. جب تمہیں مراحل آئیں گے تو اس وقت ہم تمہیں یاد رکھیں گے. تو اس وقت کیا ہوگا کہ تمہارے قدم نہیں لڑکھائیں گے, تم ثابت قدم رہو گے. یعنی یہ چیز ہے کہ انسان اللہ کو نعمتوں. پھر اس کے بعد پروردگار کہتا ہے, پر اس کے بعد ہے معصوم فرماتے ہیں کہ یعنی آیت قرآنی اب جو آ رہی ہے وہ آیت قرآنی ہے, تم مجھے عبادت میں یاد رکھو, عبادت کے ذریعے یاد رکھو تو میں تمہاری مدد کروں گا. ایاک نعبد ہے نا, یعنی اب ہمیں عبادت تو آ گیا تھا پہلے بھی کہ اللہ کو عبادت میں یاد رکھنا, لیکن اللہ کہتا ہے ہم تمہیں عبادت کے ساتھ ساتھ تم اگر عبادت میں ہمیں یاد رکھو گے تو ہم تمہیں مدد میں یاد رکھیں گے. یعنی تمہیں جب مدد ہوگی تو ہمارے علاوہ تمہیں کوئی مدد نہیں کرے گا. یعنی اگر تم ہماری ہے نا, ہم پروردگارہ تجھ سے ہی مدد تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اب آپ یوں سوچیں کہ ہر انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے اللہ کی مدد کی ضرورت نہ کوئی ہو نہیں سکتا. ہر وقت اسے ہر لحظہ, ہر لمحے, ہر لمحات بلکہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. ہر کام کرنے میں اسے اللہ چاہیے, اللہ کی مدد چاہیے. اس کے لیے اللہ نے کیا شرط رکھی کہ اگر تم ہمیں عبادت میں یاد رکھو گے ہم تمہیں مدد میں یاد رکھیں گے. یعنی پہلے کام تمہیں کرنا ہے,
یعنی آپ آگے آ رہی تمام چیزوں کو جو بھی ساری تقریباً دیکھیں کتنی 12 چیزیں بیان ہوں گی، جس میں سے بھی یہ بیان ہوئی تھی 7ویں چیز بیان ہوئی تھی کہ تم مجھے جو ہے وہ عبادت میں یاد رکھو تو ہم تمہیں مدد میں یاد رکھیں گے. یعنی اگر آدمی کو مدد چاہیے تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی عبادت. وہی بات آ گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پروردگار کہتا ہے تم مجھے کوشش اور صحیح، جسے ہم کہتے ہیں کوشش اور مجاہدت، تم مجھے کوشش اور صحیح کے ذریعے یاد رکھو تاکہ میں تمہاری ہدایت میں تمہیں یاد رکھوں. دیکھیں ہدایت کس کو نہیں چاہیے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش. خدا کہتا ہے تم کوشش تو لو، کوشش تو کرو، صحیح تو کرو، آگے تو بڑھنے کی کوشش کرو، جس سے قرآن کی آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. خدا کہتا ہے کہ تم کوشش کرو. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اس کے لیے کیا فرمایا؟ تم کوشش کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہاری ہدایت کریں گے. یعنی کوشش کرنا، صحیح کرنا، کوشش کرنا تمہارا کام ہے. تم نکلو. اب اس میں دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، جب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب وجود خدا کو نہیں مانتے. اب یہاں پہ ایک مثال بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ کوشش میں رہتے ہیں کہ اچھا خدا ہے تو پھر کوئی ہمیں دلیل سے سمجھا دے. ہم مانتے ہیں، ہمیں کسی نے ہدایت نہیں کی ابھی تک، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ، لیکن آپ کہتے ہیں خدا ہے تو آپ ہمیں دلیل دے دیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے. تو کتنے ایسے واقعات معصومین کے ہیں یا غیر معصومین کے بھی واقعات تاریخ میں. کتنے ایسے واقعات ہیں جو خدا کو نہیں مانتے تھے، جو رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے پیغمبر کے بعد یا پیغمبر کے خود زمانے میں بھی. تو وہ کیا کہتے تھے؟ آپ کوئی معجزہ دکھائیے. یعنی وہ آتے تھے ہدایت کے لیے، کوشش کرتے تھے کہ ہمیں صحیح ہادی مل جائے اور ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہوگا، ہم آپ کی بات مان لیں گے. یعنی اگر کوئی شخص بھی کوشش کرے گا صحیح، جسے ہم کہتے ہیں صحیح، و کوشش کرے گا، جہاد کرے گا اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، تو پروردگار کہتا ہے تم کو یہ کام تم کرو گے تو ہم تمہاری مدد، تمہیں ہدایت، پھر ہدایت ہم تمہیں دیں گے. تو ہدایت کے لیے شرط کیا بنی؟ کوشش. شرط کیا بنی؟ تلاش کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں کوشش و تلاش ہو، صحیح ہو، جہاد، یعنی مانے کوشش کے کہ انسان آگے بڑھے، اللہ کے لیے ہدایت حاصل کرے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہدایت پہ نہیں تھے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں معصومین علیہ السلام نے ہدایت دی. حتیٰ بعض معصومین نے ہدایت دی، بعض غیر معصومین نے بھی. بعض معصومین سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسے واقعات ہیں کہ جو گمراہ تھے مسلمان لیکن گمراہ تھے، لیکن نماز، روزہ، عبادت، معرفت پروردگار نہیں تھی. تو میں ایک قصہ آپ کو اس کا بھی سنا دیتا ہوں. علامہ مجلسی کا قصہ ہے کہ اصفہان کا یہ واقعہ ہے. اصفہان میں ایک گروہ تھا جو گانے بجاتا تھا، ڈھول بجانے والے، گانے گانے والے. ایک پوری جسے کہتے ہیں ٹیم تھی. 4-5-6 افراد ہوتے ہیں جو ڈھول کے ساتھ ساتھ تمام آلہ موسیقی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ پہ جا کے اس لوگوں کو تنگ کرنا، اور یہ کام ان کا تھا، مشغول تھا کہ لوگوں کو کسی طرح اذیت دینا. تو علامہ مجلسی کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ بھئی وہ جو ڈھول بجانے والے ہیں، جو گانا گانے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آج رات میرے گھر آئیں گے، اور کہا کہ آج رات آپ کے گھر بیٹھ کے گانا گائیں گے. کہہ دیا. اب تو کہا وہ 4-5-6 افراد، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل بتا دیں. علامہ مجلسی نے کہا وہ کتنے بجے آئیں گے؟ کہا وہ مثلا 8 بجے آئیں گے. کہا ٹھیک ہے. اچھا، علامہ مجلسی اصفہان کی مشہور شخصیت تھی اور عالم تھے، اپنے زمانے کی بہت کتابیں لکھی، بہت بڑے محدث سے بیار العلماء 110 جلدیں لکھی ہیں. اس کے علاوہ حیات الکل علامہ مجلسی نے لکھی، بہت کتابیں لکھی ہیں، معروف شخصیت تھی. تو وہ 8 بجے، اس سے پہلے کہ وہ آتے، علامہ مجلسی ان کے گھر پہنچ گئے. اس سے پہلے کہ وہ آتے، علامہ مجلسی آ کے 8 سے پہلے آ کے بیٹھ گئے. اب وہ جب 8 بجے آئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو علامہ مجلسی بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا کریں؟ اب کیسے اس کو تنگ کریں، کیسے گانا بجائیں، کیسے ڈھول بجائیں؟ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمت نہیں ہو رہی تھی ان میں کہ سب کام انجام دینے کی. تو پھر علامہ مجلسی سے ان کی گفتگو تو ہوئی. تو اب وہ اصفہانی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اصفہانیوں کی ایک عادت ہے، اصفہانیوں میں ایک صفت ہے بلکہ، کہ وہ نمک حرام نہیں ہوتے. آپس میں انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے تمام افراد نے علامہ مجلسی سے کہا کہ گفتگو دوران بات ہوئی کہ ہر شہر میں رہنے والوں کی ایک صفت ہوتی ہے. بعض شہر کے رہنے والے مختلف ہوتے ہیں، کسی میں کوئی چیز مہمان نواز ہوتے ہیں یا مختلف صفات ہوتی ہے بعض مختلف شہروں میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اصفہانیوں کی ایک صفت ہے کہ ہم نمک حرام نہیں ہوتے. تو علامہ مجلسی نے ان سے کہا کہ تم سے بڑا نمک حرام ہے ہی نہیں کوئی. تم لوگ اپنے آپ کی بات کر رہے ہو، تم لوگ سے بڑا کوئی نمک حرام ہے ہی نہیں. یہ علامہ مجلسی نے ان سے کہا. وہ سارے چوک کے ایک دم سے.
کہ یار ڈائریکٹ جسے ہم کہتے ہیں حملہ، ڈائریکٹ جو ہے انہوں نے حملہ کیا. اور وہ کہتے ہیں اس رات تھوڑا سوچا، پھر سوچا، اور کہتے ہیں وہ لوگ ساری رات سوچتے رہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں صبح علامہ مجلسی کو یہ کہہ کر کے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. اچھا پھر اس سوال کے جواب میں، یہاں سوال و جواب بھی ہے، علامہ مجلسی انہوں نے پوچھا اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ہمیں؟ پھر انہوں نے کہا، علامہ مجلسی نے ان سے کہا کہ تم اپنے آپ کو نمک حلال کہتے ہو، نمک حلال کہتے ہو جبکہ تم نمک حرام ہو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی اور تم اس کی ناشکرانی کرتے ہو. اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، پیر دیے، زندگی دی، سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا، اور تم اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہو؟ اس کے مقابلے میں گانا گاتے ہو، گانا بجاتے ہو، لوگوں کو عزت دیتے ہو، تنگ کرتے ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ نمک حرام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہتے ہیں پھر انہوں نے اس جملے پہ سوچا، ساری رات سوچنے کے بعد علامہ مجلسی جملہ کہا کہ جو آپ نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. تو اب یہاں پر آپ کہیں گے کوشش تو صحیح تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہدایت کا ایک سبب بات. لیکن اب یہاں پر دیکھیں کوشش کیا، کوشش نہیں تھی لیکن فکر تھی، غور و فکر تھا. یعنی ایک ہدایت انہیں ملی. اچھا کچھ واقعات ایسے ہدایت کے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ وہ آ رہے تھے لیکن اللہ نے ان کی ہدایت کی فکر تفکر کی وجہ سے. کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جو ہدایت کی تلاش میں تھے. اچھا یہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، یہ بھی دھیان میں. ایک ہوتی ہے کہ یہودی ہیں مسلمان ہو گئے، ایک ہدایت ہوتی ہے کہ مسلمان ہیں لیکن ایمان پکا نہیں ہے، گناہ زیادہ کرتے ہیں، وہ بھی ہدایت پر آ جاتے ہیں. تو دیکھیں دونوں طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے کہ وہ افراد بھی جو توحید کی تلاش میں نکلے، جنہیں توحید کی دلیل مل گئی کہ ہاں خدا ہے، بہت سے واقعات ہیں، اور اس کے بعد جب انہیں دلیل مل گئی تو وہ مسلمان ہو گئے، پھر خدا کو اس طرح ماننے لگے جیسے ماننے کا حق تھا. تو یہ یہاں پر جو ہے وہ کوشش اور ہو گئی جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد نویں چیز کیا ہے کہ خدا کہتے ہیں، پروردگار کہتا ہے تو مجھ پر صدق اخلاص سے یاد کر، مجھے سچے دل سے یاد کر. سچے دل سے اگر تو مجھے یاد کرے گا تو کیا کرے گا؟ تاکہ میں تمہیں نجات میں یاد رکھوں. یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. تو مجھے صدق دل جیسے کہتا ہے، سچے دل سے اگر انسان اللہ کو یاد کرے تو اللہ کہتا ہے میں تجھے نجات میں یاد رکھوں گا. پھر اس کے بعد 10ویں چیز پروردگار کہتا ہے میری ربوبیت کا ذکر کر. تو میری ربوبیت کا ذکر کر تو میں رحمت کے ساتھ تجھے یاد کروں گا، میں اپنی رحمت تو تجھ پہ نازل کروں گا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے سورہ حمد. آپ سورہ حمد کو غور سے پڑھیں. شروع میں کیا ہے؟ باریت حمد و ثنا ہے، بسم اللہ ہے، رب العالمین، ہم پروردگار تمام کائنات کا عالمین پروردگار ہے. اس کے بعد ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم. پھر اس کے بعد جو پورا سورہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے والی چیزیں آپ دیکھیں تو ربوبیت سے تعلق ہے، پھر بندے کا تعلق ہے، پھر نعمتوں کا، پھر پروردگار نے اپنے سے. آپ اس کو غور سے سورہ حمد کو پڑھیں کہ دیکھیں شروع کے 4-5 کلمات ربوبیت سے تعلق ہے. رحمان الرحیم، تو رحمان الرحیم ہے، تو یہ ہے. اس کے بعد پھر کہتا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ سے ہی تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ سورہ حمد اس کی گواہی ہے اس بات کی کہ ہم خدا کہتا ہے تو میری ربوبیت کا ذکر تذکرہ کر. جگہ جگہ ہم بیٹھیں گے پروردگار دیکھو خدا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرو. خدا رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. خدا خالق خدا جو تمام رب کا پالنے والا ہے، خدا جو روز قیامت کی جزا سزا دینے والا خدا. یعنی ربوبیت کا ذکر کرو. جگہ جگہ بیٹھیں تو معرفت پروردگار کا ذکر کریں. تو خدا کہتا ہے جب تم یہ کام کرو گے، میری ربوبیت کا ذکر کرو گے، تو اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں رحمت میں یاد رکھوں گا، میں تمہیں اپنی رحمت نازل کروں گا. اپنا خدا کو لطف و کرم جو ہے، فضل و خدا جو قرآن میں آئے کہ خدا اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، خدا کا لطف ہوگا، فضل و کرم ہوگا، خدا کی رحمتیں ہوں گی. یہ تمام چیزیں اس کو خدا دے گا. لیکن پہلی شرط یہ کہ تمہیں میری ربوبیت کا تذکرہ کرنا ہے، بتانا ہے کہ خدا کی معرفت کا ذکر کرنا ہے. پروردگار ہے، مالک ہے، تمہارا حقیقی مالک وہی ہے، وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں مارنے والا ہے، وہی تمہیں روز قیامت میں جو مرنے کا دوبارہ وہی خدا تمہیں زندہ کرے گا. اور آپ خود یعنی یہ چیزیں خود آپ دیکھیں. اگر میں تو صرف ایک فہرست آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے. ایک نقطہ اس پہ اگر آیت قرآن ہی لے لیں اور واقعات لے لیں تو آپ آرام سے ایک مجلس بھی، ہر ایک نقطے پہ ایک مجلس پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر. یعنی یہ جو موضوع ہم نے دیکھا کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، خود اس پہ ایک اشرہ بن سکتا ہے.
ہر نکات کے اوپر ایک مجلس آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے یہ 10 چیزیں ہو گئیں. 2 چیزیں اور ہیں. 11ویں چیزیں جس کا ذکر پہلے ہوا, تو مجھے شکر کے ساتھ یاد کر, تو میرا شکر کر تو میں تمہیں نعمتوں میں اضافے کے ساتھ یاد رکھوں گا. کہ میں یعنی تو مجھے کب یاد کرا, تو مجھے شکر کے ساتھ یاد, یعنی تو میرا شکر کرے گا تو میں تمہیں نعمتوں میں اضافے سے یاد رکھوں گا. نعمتوں میں تمہارا اضافہ کون کرے گا؟ پروردگار کرے گا. یعنی میں نے خلاصہ کیا ہوا کہ تو مجھے شکر میں یاد رکھ, میں تمہیں نعمت کے اضافوں میں یاد رکھوں. جیسے سورہ ابراہیم میں پروردگار نے کہا ہے کہ تم اگر میرا شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. تو شکر ہمیں کرنا ہے, نعمتوں میں اضافہ کون کرے گا؟ پروردگار کرے گا. اور اس کے بعد آخری جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, سورہ محمد کی آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. یعنی اب اللہ کی مدد سے یہاں مراد کیا ہے, جو روایت میں آیا اللہ کے دین کی, یعنی تم اللہ کے دین کی, اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ, یعنی یوں کہ جملہ یوں بنے گا کہ تم مجھے میرے دین میں یاد رکھو, یعنی میرے دین یعنی میرا جو دین ہے اس کی مدد کرو. دین کی مدد سے کیا مراد ہے؟ دین پھیلانے, دین کو پھیلانے میں میری مدد, دین کو پھیلانے میں جو میرا دین ہے اس کو پھیلانے میں مدد کرو. اس دین کو بچانے میں جو ہے, یعنی دین کو پھیلانے میں, دین کو بچانے میں اگر تم کرو گے, یہ سب کام تم انجام دو گے تو اللہ کہتا ہے پھر میں تمہاری مدد کروں گا, میں بھی تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھوں گا. تو یعنی یہ تقریباً یہ 12 پوائنٹ سے جو میں نے بیان کیے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم کے ذکر میں, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ 12 موارد تھے کہ جہاں پر ہم اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.